السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ میرے پیارے ساتھیوں، نماز کے اس 10ویں پارٹ میں آج ہم فجر کی 2 رکعات اور چاشت کی نماز کے بارے میں کچھ باتیں جانیں گے۔ کل میں نے بتا دیا تھا کہ جو سنت مؤکدہ ہے اس میں فجر کی 2 سنتوں کا ذکر تو ہو گیا، لیکن فجر کی 2 سنتوں کی اتنی اہمیت، اتنی فضیلت ہے، اسی وجہ سے میں اس کو الگ سے بیان کر رہا ہوں، الگ سے اس کا ذکر کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہے سفر میں ہوتے تھے یا گھر میں ہوتے تھے، یاترا میں ہوتے تھے یا گھر میں مقیم ہوتے تھے، کبھی بھی آپ نے ان فجر کی 2 سنتوں کو نہیں چھوڑا، بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جتنی پابندی سے فجر کی 2 سنتیں پڑھتے تھے، اتنا اس کو مہتو دیتے تھے، اور کسی بھی سنت کو اتنا مہتو نہیں دیتے تھے۔ ایک دوسری حدیث میں آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، یہ فجر کی جو 2 سنتیں ہیں، یہ دنیا اور اس دنیا کے اندر، اس پورے وشو میں، پورے سنسار میں، پورے برہمانڈ میں جتنی بھی چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں سے اتم ہے، بہتر ہے، سرشٹھ ہے، مہان ہے۔ اس وجہ سے فجر کی 2 سنتیں ہم کو پڑھنی چاہیے۔ جب سنتوں کا اتنا فائدہ ہے تو میرے بھائیو، فرض میں کتنا فائدہ، کتنا پنیہ، کتنا ثواب ہوگا، ہم اس کی کلپنا بھی نہیں کر سکتے۔ اس وجہ سے فجر کی 2 سنتیں ضرور پڑھیں، اور پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور دوسری صورتیں بھی پڑھ سکتے ہیں، ہلکی کر کے پڑھیں، ضرور پڑھنا چاہیے۔ اور اگر کسی کی فجر کی 2 سنتیں چھوٹ جائے تو فرض کے بعد بھی پڑھ سکتا ہے، اور بہتر یہ ہے کہ جب سورج طلوع ہو جائے، سوریہ ادے ہو جائے، سورج نکلنے کے بعد وہ ان 2 رکعتوں کو پڑھ سکتا ہے، زوال ہونے سے پہلے پڑھے۔ ہمارے کچھ بھائی ایسے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں فجر کی جماعت کے ساتھ نماز کھڑی ہو جاتی ہے، فجر کی جماعت شروع ہو جاتی ہے، پھر جاتے ہیں اور پیچھے سے فجر کی سنت پڑھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا، اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، کہ جب نماز شروع ہو جائے فرض، تو کوئی نماز نہیں ہے فرض کے علاوہ، تو فرض میں شامل ہو جائے گی، آپ اکیلے نماز مت پڑھیے، فرض پڑھنے کے بعد پھر فجر کی 2 سنتیں پڑھ لیجئے، یہی اتم اور افضل ہے۔ جماعت کے ساتھ نماز شروع ہو گئی، پھر الگ سے آپ کوئی نماز مت پڑھیے۔ میرے بھائیوں، آئیے ہم جانتے ہیں چاشت کی نماز۔ چاشت، یہ اس کو صلاۃ اوابین بھی کہتے ہیں، یہ بھی سنت ہے، اور اس میں بہت ساری حدیثیں آئی ہیں، اس کی فضیلت میں ہم کو پڑھنا چاہیے۔ اس کا وقت وہی سورج طلوع ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے، جب سورج تھوڑا بلند ہو جاتا ہے، ایک نیزہ کے برابر، یعنی تقریباً 10-15 منٹ کے بعد سورج نکل جاتا ہے، اچھی طریقے سے دھوپ ہو جاتی ہے، تو اس نماز کو پڑھیں، اور زوال سے پہلے پہلے اس کا وقت ختم ہو جاتا ہے، زوال سے پہلے اس کا وقت ختم ہو جاتا ہے، تو لہٰذا اس سے پہلے پہلے پڑھ لیا کریں۔ اس کی جو کم سے کم تعداد ہے 2 رکعت، کم سے کم 2 رکعت پڑھ لیں، اور زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے، زیادہ جتنا چاہیں 4، 6، 8، 10، 12 جتنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، یصبح علی کل سلامہ من احدکم صدقہ، تم میں سے ہر ایک ویکتی کے ہر ایک جوڑ پر صدقہ ہے۔ انسان کے جسم میں کہتے ہیں کہ ٹوٹل 206 جوڑ ہیں، 206 ہڈی ہیں، ہر ہڈی کے اوپر، ہر جوڑ کے اوپر صدقہ ہے۔ تو سبحان اللہ کہنا یہ بھی صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا یہ بھی صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا یہ بھی صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا یہ بھی صدقہ ہے، بھلائی کا حکم دینا یہ بھی صدقہ ہے، برائی سے روکنا یہ بھی صدقہ ہے، اور ان تمام چیزوں کی طرف سے پریاپت ہو جائے گا، ادا ہو جائے گا، اگر کوئی بندہ 2 رکعت چاشت کی نماز پڑھ لیتا ہے، تو ان ساری چیزوں کا ثواب اس کو مل جائے گا۔ تو اس وجہ سے جو ہے ضرور پڑھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اوصانی خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم بثلاث لا ادعوہن حتی اموت، صوم 3 ایام من کل شہر، وصلاۃ الضحی، ونوم علی الوتر۔ کیا کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرے سوامی، میرے خلیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 باتوں کی وصیت کی، میں نے مرتے دم تک کبھی نہیں چھوڑا ان کو۔ ہر مہینہ 3 دن روزہ رکھنا، دوسرے نمبر پہ چاشت کی نماز پڑھنا، اور تیسرے نمبر پہ وتر کی نماز پڑھ کے سونا۔ میں نے کبھی نہیں چھوڑا ان کو۔ تو اس وجہ سے جو ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں کہ میں نے ان کو کبھی نہیں چھوڑا۔ تو اس کی پابندی کریں، بڑی اہم ہے۔ جیسے کہ میں نے بتایا کہ اس کا وقت سورج نکلنے کے بعد سے شروع ہوتا ہے، جب زوال تک رہتا ہے، کم سے کم 2 رکعتیں پڑھ لیں، اور زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے، ضرور پڑھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر نیک عمل کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔